اچھا، ایک ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے، علماء کی طرف سے بھی فتاوی بھی آتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا اور مثال کے طور پر اس پہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، جتنا عرصہ بھی گزر گیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جب وہ مال آپ کو واپس مل جاتا ہے تو آپ کو وہ، بے شک وہ 10 سال کے لیے آپ نے کسی کو قرض دیا تھا، وہ 10 سال کی زکوٰۃ بھی آپ کو دینی ہے۔ تو یہ ذرا سمجھائیے کہ قرض تو بنیادی طور پہ وہ بندہ کوئی لین دین تو نہیں کر رہا، بزنس نہیں کر رہا، وہ بنیادی طور پہ قرض حسنہ دے رہا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ وہ خود ایک نیکی کر رہا ہے۔ اس نیکی کے اوپر یہ اس نے اپنا وہ مال اگر کسی جگہ انویسٹ کرتا تو اس کو وہاں سے اچھا خاصا پروفٹ مل سکتا تھا، تو وہ اس سے ہٹ کر ایک قرض دے رہا ہے، قرض حسنہ دے رہا ہے، اور پھر جب وہ واپس اس کو ملے اس کے اوپر پھر اس کو قرض دینا پڑتا ہے، تو لوگ اس معاملے میں کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ ہمارے عام اکثر علماء حضرات، بلکہ ہم نے خود اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے اور یہی پڑھا ہے کہ قرض اگر آپ کس کو دیتے ہو تو آپ نے اس کا زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ جو وعاء زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جو پول ہے، جو آپ نے جن پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ پیسہ اس میں شمار ہوگا۔ لیکن میں نے اس پہ اس سال جو ہے جو ریسرچ کی ہے اور اپنا مقالہ بھی اس پہ لکھا ہے اپنے مجلس علمی میں، جو کہ سالانہ ہمارے ہاں ایک اجتماع ہوتا ہے علماء کا، اس میں یہی ٹاپک لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں دو چیزیں مختلف ہیں، ایک دین ہے اور ایک قرض ہے۔ قرض کہتے ہیں کہ احسان کے طور پہ میں نے آپ کو کچھ دیا ہے، تو آپ میرے مقروض ہیں، میں مقترض ہوں، اور اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی ایکسٹرا میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور یہ قرض حسنہ تب ہوگا جب آپ مجھے ذلیل نہیں کرو گے، رسوا نہیں کرو گے، ہر وقت مطالبہ نہیں کرو گے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں مطلب اجر دوں گا، احسان دوں گا، اور یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دین ہے۔ دین یہ ہے کہ میں نے آپ کو گاڑی بیچی، اور اب گاڑی کے پیسے آپ کے ذمہ بقایا ہیں، اور آپ مجھے انسٹالمنٹ دے رہے ہو، اور یا مطلب مجھے سال کے بعد جو پیمنٹ لم سم اماؤنٹ ہوتا ہے وہ دو گے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر یہ دین ہے تو دین میں صرف وہ پیسے میں زکوٰۃ کے حساب میں ڈالوں گا جو اس سال مجھے وصول ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اگلے سال مجھے وصول ہونے والے ہیں ان کا حصہ، ان کا زکوٰۃ میرے نہیں ہوں، اوپر نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے قسطوں پہ گاڑی لی ہے، یا گھر لیا ہے، یا فرنیچر لیا ہے، تو میں زکوٰۃ کا حساب کرتا ہوں تو میرے اوپر 5 لاکھ ہے، ہوں، تو میں ہر سال اگر 5 لاکھ مطلب مائنس کروں گا کہ جی 5 لاکھ میرے اوپر پیسے ہیں، تو پھر تو بات نہیں بنی۔ تو اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دین میں جو اس سال میں نے پیمنٹ کرنی ہے، صرف وہ پیسے میں قرض یعنی دین جو قرض ہے وہ سمجھوں گا، اور اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو میرے پاس پیسے ہیں یا باقی جو اگلے سال کے پیسے ہیں، اگلے سال میں وہ حساب ہوں گے، اس سال حساب نہیں ہوں گے۔ صحیح، یہ تو دین کا قصہ ہے۔ قرض کے بارے میں یہ ہے کہ قرض پھر دو طرح کا ہے۔ ایک ایسا قرض ہے کہ میرے کسی کے ذمہ پیسے ہیں، قرض ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس وقت بھی میں چاہوں نا، اور میں صرف ایک فون کروں یا جاؤں مطالبہ کروں، یہ پیسے مجھے مل جائیں گے۔ وہ پیسے میں نے زکوٰۃ میں حساب کرنے ہیں، اس کا زکوٰۃ ادا کرنا میرے ذمہ فرض ہے۔ صحیح، اس کی مثال یوں سمجھو کہ اسلامک بینک میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ اسلامک بینک آپ سے لیتا ہے وہ قرض کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہوں، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ جس وقت بھی آدھی رات کو بھی کسی بھی اے ٹی ایم میں جاؤ، اپنے پیسے نکال سکتے ہو، اگلے دن بینک میں جاؤ تو پورے پیسے نکال سکتے ہو۔ یہ پیسہ آپ نے زکوٰۃ میں حساب کرنا ہے، کرنا، اور اس کا زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ ایک وہ قرض ہے کہ ایک بندے کو آپ نے دیے ہیں، اب جناب فی سبیل اللہ احسان کیا تھا، اس کو پیسے دیے، وہ یا تو اچھی حالت میں تھا، پھر جناب وہ ہو گیا، گر گیا، فائنینشیل کرائسس میں آ گیا، یا تو شروع سے ایسے ہی تھا، مجبور تھا، ٹھیک ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کو واپس ملنے والے ہیں، ہوں، ان پیسوں کا آپ کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح، وہ جب آپ کو مل جائیں گے
اس سال جب آپ زکوٰۃ کیلکولیشن کرو گے تو چونکہ پھر آپ کے ملک میں ہے تو اسی سال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔